السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تین دعائیں ہیں جو ہمیں حادثوں اور مصیبت کے وقت پڑھنا چاہیے۔ ان تین دعاؤں کو ہم لوگ یاد کر لیں، چونکہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ حادثے اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ صبح کا اخبار اٹھاؤ تو وہ حادثوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ کب کیا حادثہ پیش آ جائے نہیں پتہ۔ اچھا خاصا آدمی ہے، سڑک پہ چل رہا ہے، اچانک سے دو گاڑیوں میں ایکسیڈنٹ ہوا اور یہ بیچارہ مر گیا، باقی سب لوگ بچ گئے۔ شادی میں سے واپس آ رہے ہیں، سارا خوشی کا ماحول ہے، اچانک جو ہے نا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ختم، ٹھیک ٹھاک تھے، بالکل کچھ کھایا، گھبراہٹ ہوئی، آدمی چل بسا۔ اور اکثر حادثوں میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ معذور ہو جاتے ہیں، یعنی موت تو نہیں آتی لیکن آدمی معذور ہو جاتا ہے۔ کسی کا ہاتھ چلا گیا، کسی کا پیر چلا گیا، کسی کی آنکھ چلی گئی، کسی کی یادداشت چلی گئی۔ اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حادثے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے ہمیشہ حادثوں سے بچنے کی ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ وہ تین دعائیں کون کون سی ہیں وہ بھی یاد کر لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی پریشانی آ پہنچے، ظاہر سی بات ہے پریشانی چھوٹی ہو بڑی ہو اس سے مطلب نہیں، جب بھی کوئی پریشانی آئے، چھوٹی سے چھوٹی پریشانی آ جائے جس میں آپ گھبراہٹ کا شکار ہونے لگے، جس میں آپ ٹینشن میں آنے لگیں، تو کوئی بھی پریشانی آ جائے تو آپ یہ پڑھنا نہ بھولیے۔ کون سی دعا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ایک آیت بتائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مچھلی والے پیغمبر سیدنا حضرت یونس علیہ السلام نے جو دعا مچھلی کے پیٹ میں کی تھی، جو بندہ مسلم اپنی کسی پریشانی میں یہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور دعا قبول فرمائیں گے۔ تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھنا چاہیے، اور پریشانی کے وقت جب ہم اس کو پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے ایک ہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہوتی ہے کہ اللہ اس پریشانی سے ہمیں نکال دے، اس پریشانی کا بہترین بدلہ ہمیں عطا فرما دے، اس پریشانی پر صبر عطا فرما دے، تو انشاءاللہ گھبراہٹ دور ہو جائے گی۔ اور اس پریشانی پر جیسے پیغمبروں کو صبر آ جاتا تھا اور پیغمبروں کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا تھا، وہ آپ کا ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضور نے فرمایا، سنو کیا میں تمہیں وہ چیز بتاؤں کہ جب تم میں سے کسی کو زندگی کے کسی معاملے میں کوئی پریشانی یا مصیبت آ جائے پہنچے، وہ اس کے ساتھ دعا کرے تو اس کی دعا سنی جائے گی۔ اور وہ میرے مچھلی والے بھائی کی دعا ہے۔ کون سی دعا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ جو آیت ہے، یعنی یہ جو دعا ہے حضرت یونس علیہ السلام کی، یہ دعا بہت پاورفل ہے، مصیبت کے وقت ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، یہ جو عام طور پہ ہم لوگ پڑھتے ہیں ان للہ و ان الیہ راجعون، یہ مصیبت کے وقت پڑھنے کی دعا ہے۔ ہم لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ انتقال کے وقت ہی یہ دعا پڑھی جائے گی، انتقال کے وقت نہیں پڑھی جاتی، انتقال کے وقت بھی پڑھی جاتی کیونکہ وہ بھی ایک آزمائش، ایک صبر والی چیز انسان کے اوپر آ جاتی ہے۔ یہ اگر کوئی دعا پڑھ لے مصیبت کے وقت میں تو اللہ تعالیٰ اس کو اس پریشانی کا اجر بھی دیں گے، اور اس پریشانی کے بدلے میں اس کو بہترین بدلہ بھی عطا فرمائیں گے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر پریشانی کے وقت میں یہ کلمات پڑھو، یہاں تک کہ چھوٹی سے چھوٹی اگر پریشانی تمہارے اوپر آ جائے۔ چھوٹی سے چھوٹی پریشانی کتنی ہو سکتی ہے؟ حضور نے اس کو مثال دے کے سمجھایا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، تم چل رہے تھے، چلتے چلتے کیا ہوا؟ چپل کا تسمہ ٹوٹ گیا۔ اب جب چپل کا تسمہ ٹوٹ گیا تب بھی یہ دعا پڑھ لو، کیونکہ یہ بہت چھوٹی سی معمولی سی پریشانی ہے، لیکن یہ دعا پڑھ لو کیونکہ ہے تو یہ پریشانی ایک طرح کی۔ تو تین دعائیں ہو گئیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور دوسری ہو گئی انا للہ و انا الیہ راجعون، اور تیسری ہو گئی اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا۔ ان تین دعاؤں میں سے آپ تینوں پڑھ لو، بہت اچھی بات ہے، ایک پڑھ لو وہ بھی اچھا ہے، لیکن چھوٹی سے چھوٹی مشکل، چھوٹی سوچ، چھوٹی سے چھوٹی پریشانی، چھوٹے سے چھوٹا کوئی ایسا کام جو آپ کی طبیعت کو پسند نہیں آ رہا ہے، ان دعاؤں کو پڑھنے کی عادت بنائیے۔ تو کیا ہوگا کہ جو دنیاوی گھبراہٹ، بے چینی ہمارے اوپر سوار ہو جاتی ہے، ایک تو اس سے ہمیں راحت ملے گی، دوسرا اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات پر، یعنی یہ دعا ہم نے پڑھی اس کے بدلے میں اللہ ہمیں کچھ اچھا دے گا، اس کا یقین پیدا ہوگا، اور بھی بہت سارے فائدے ہوں گے۔ تو ان تین دعاؤں کو پڑھنے کی عادت بنائیے۔ اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔